استقبال رمضان، ارے رمضان کو کیسے ویلکم کریں اور کس طرح اس کے استقبال کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا صحابہ سے، کہا کہ دیکھو اس کا ویلکم اور اس کا استقبال اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ دیکھیے اپنے بدن کو اور اپنی خواہشات کو بالکل ختم کر کے دینی اعتبار سے اپنا جذبہ، اپنا شوق اور اپنی صلاحیت اور اپنا علم اور اپنا ذہن اس مہینے کی طرف متوجہ کرو۔ اور دیکھو سنو، یہ بہت فضیلت والا مہینہ ہے، یہ بہت برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض قرار دیے ہیں، اور سنو اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جنت کو آراستہ و پیراستہ فرماتے ہیں، اور شیاطین جو شیاطین جو ہوتے ہیں ان کو قید کر دیتے ہیں، وہ جنت کے راستے پر فرما کھول دیتے ہیں، جنت کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ اس لیے ایک حدیث شریف میں آپ نے سنا ہوگا، حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، ان فی الجنت بابا یقال له الریان، کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس دروازے کا نام ریان ہے، یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، تو اس دروازے سے انٹری اور اس دروازے سے داخلہ اسی شخص کا ہوتا ہے کہ جو روزے دار ہوتا ہے، جو روزے رکھتا ہے، اس بندے کی انٹری ہوتی ہے۔ لا يدخل منہ غیرہم، کہ ان کے علاوہ فرمایا کسی انسان کی انٹری اس دروازے سے نہیں ہے، بلکہ اس دروازے سے خاص جو انٹری ہے وہ روزے داروں کی انٹری ہے۔ ان فی الجنت بابا یقال له الریان، جنت میں جو دروازے اس کا کیا نام ہے؟ ریان نام ہے۔ یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس دروازے سے جو انٹری کریں گے وہ روزے داروں کی انٹری ہوگی، روزے داروں کی انٹری ہوگی۔ اس لیے حدیث شریف میں آپ نے سنا ہوگا، اس کا جو پہلا جو عشرہ جو ہوتا ہے اس کو کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولہ رحمت، کہ دیکھو سنو اس کا پہلا جو عشرہ ہے وہ رحمت کا عشرہ ہے، اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں، اللہ کی خاص عنایتیں اس مہینے میں متوجہ ہوتی ہیں۔ اور پھر دوسرے عشرے کے بارے میں فرمایا گیا وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں بے شمار لوگوں کو معاف فرماتے ہیں۔ وقت بہت کم ہے، مختصر ہے، اس لیے تھوڑا دھیان سے سنیں کہ بہت ساری باتیں عرض کرنی تھی لیکن پھر بھی ٹائم ہو گیا۔ بہرحال تو دوسرا حصہ اور دوسرا عشرہ کس چیز کا ہے؟ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرتیں بالکل عام ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار اربوں کھربوں لوگوں کو اللہ رب العزت معاف فرماتے ہیں۔ شرابی کو بھی اللہ رب العزت معاف فرماتے ہیں، زنا خور کو بھی اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ اتنا عظمت والا مہینہ ہے اور ایسی مغفرت والا مہینہ ہے۔ اس لیے ایک حدیث شریف میں آتا ہے، ایک حدیث شریف میں اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ لوگوں روزانہ افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں افطار کے وقت 10 لاکھ گناہ گاروں کو دوزخ سے بری کرتے ہیں۔ 10 لاکھ روزانہ اللہ رب العزت 10 لاکھ لوگوں کو معاف فرماتے، گناہ گاروں کو بخش دیتے ہیں، 10 لاکھ لوگوں کو۔ اور پھر آگے اسی حدیث شریف میں وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دیکھو 10 لاکھ لوگ کون ہوتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ کہ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، ان افراد کو اور ان اشخاص کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرماتے ہیں کہ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ ایسے 10 لاکھ روزانہ گناہ گاروں کو اللہ رب العزت معاف فرماتے ہیں اس مہینے میں، اتنی فضیلت۔ اور آگے اسی حدیث شریف میں وضاحت کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو روزانہ 10 لاکھ 10 لاکھ 10 لاکھ اس طریقے سے کتنے 30 دن ہوتے ہیں، آخر دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ 10 لاکھ کر کے جتنے بھی فرمایا کہ جتنے افراد ہوتے ہیں، اب جوڑ لو روزانہ 10 لاکھ 10 لاکھ 10 لاکھ کتنے ہو گئے؟ 30 دن کی جوڑو، پھر فرمایا کہ آخر میں جتنے افراد ہیں ان تمام کے بقدر لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ سوچیے آپ، اس لیے مغفرت والا مہینہ ہے۔ اس لیے ایک حدیث شریف میں آیا نا جو میں بتا رہا ہوں کہ اولہ رحمت ووسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے آخری عشرے میں لوگوں کو جہنم سے بری فرماتے ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا
غفر له ما تقدم من ذنبه، ایک روایت میں دوسری میں وما تقدم، کہ جو بھی انسان، جو بھی ایمان والا رمضان کے روزے رکھتا ہے وہ احتساباً، اور اللہ کی ذات کے اوپر یقین رکھتے ہوئے، اللہ کی ذات کے اوپر یقین رکھتے ہوئے رمضان کے روزے رکھتا ہے، کہ فرمایا ما تقدم، کہ اللہ تبارک، اور ایک دوسری روایت میں وما تاخر، فرمایا کہ اس کے اگلے پچھلے گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا بتایا۔ اس لیے میرے عزیزوں، نوجوانوں، بزرگوں، یہ تہیہ اور یہ عزم ہونا چاہیے کہ دیکھیے یہ شعبان کا مہینہ گزرنے والا ہے اور جمعرات سے تقریباً رمضان مبارک کا مہینہ لگ جائے گا، ہو سکتا ہے کہ بدھ کے روز سے تراویح شروع ہو جائے، یہ جمعرات کی تو ہونا ہی ہے، تو اس لیے یہ تہیہ، یہ عزم کریں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پچھلے رمضان میں جو کوتاہی ہوئی کہ اللہ ان کو معاف فرما، اب جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ اس ماہ میں، اس مہینے میں ہم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پورے مہینے کے روزے رکھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے اور پورے مہینے کی تراویح پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ تہیہ دیکھے تھے نا کہ جیسی نیت ویسے فیصلے۔ اگر ابھی سے ہم نے اگر کاروبار کو بیچ میں لے کر آ گئے کہ یار ابھی تو میرا ناچ کٹ رہا ہے، یار ابھی تو مجھے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، بالکل اس ذہن کو صاف کریے اور بالکل یہ عزم، یہ ارادہ کریے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پوری زندگی گزر گئی، یہ گزرنے والی ہے، یہ کام تو ختم ہونے والے نہیں ہے، ان کام میں الجھنا یہ تو ہر انسان الجھا رہتا ہے، یہ کام کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اگر ہم نے یہ عزم کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو، چاہے گیہوں کٹیں یا فصلیں کھڑی ہوں، کچھ بھی ہو، لیکن میں انشاءاللہ جتنے بھی طرح پورے مہینے کی تراویح پڑھوں گا یا پورے مہینے کے روزے رکھوں گا، تو اللہ رب العزت کے اسی اعتبار پہ اور اسی نیت پر اللہ رب العزت کے فیصلے بھی ہوں گے۔ اگر جیسا ہم نے ذہن بنایا اور جیسا عزم ہم نے کیا تو اللہ رب العزت ویسے ہی فیصلہ عطا فرمائیں گے۔ اگر ہم نے شروع سے سوچ لیا کہ یار مجھے تو ایک مہینے کے لیے ابھی وہاں پہ جانا ہے، سیزن کرنے کے لیے جانا ہے، حمالی کرنا جانا ہے، یا بھی کل پرسوں سے گیہوں کٹ جائیں گے تو پورا مہینہ یار یہ ہو پائے گی، یہ نہ فلانا پابندی نہیں ہو پائے گی، تو پھر ایسے افراد کے لیے فرما ان کو اللہ رب العزت ان کے نیت کے مطابق چھوڑ دیتے کہ جاب کرتا ہے۔ ارے دنیا کسی کے ہاتھ آئی ہے نہ آئی ہے نہ آئے گی۔ کہتے نا ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ دیکھو کہ یہ آدم کی جو اولاد ہے اس کو تو فرما قبر کی جو مٹی ہے نا یہی بس قبر میں جائے گا جب اس کی اچھا اور خواہش پوری ہو سکتی ہے، باقی اگر اس کو دو جنگل اگر سونے کے مل جائے